میری یہ ویڈیو آج ہر دنیا میں رہنے والا خصوصی طور پہ پاکستانی ہو یا کوئی بھی ہو اس سے دیکھ لینی چاہیے۔ خصوصی طور پہ جو کشیدگی پاکستان اور انڈیا کے درمیان آج کل چل رہی ہے جنگ کے متعلق، یہ سب سے اہم اور ضروری ویڈیو تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ کچھ باتیں ہیں جو سٹیپ بائی سٹیپ تھوڑا سا میں یقین دہانی کے ساتھ اور آپ کو صحیح طریقے کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے جنگوں کے درمیان اور دوسرے تیسرے معاملات کے درمیان۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان علی، اور میری جو تعلیم ہے وہ ماس کمیونیکیشن میں ہے، لہٰذا جرنلزم میرا کام آپ تک کچھ باتوں کو پہنچانا ہے۔ پہلے نمبر پہ یاد رکھیے گا کہ جنگ ایک جسے انگریزی میں وار کہا جاتا ہے، یہ ایک انتہائی خطرناک صورتحال ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی بات فرمائی ہے کہ اپنے اوپر آفت کو خود سے نہ بلایا جائے، یعنی کہ یہ نہ کیا جائے کہ اے میرے مالک مجھے موت دے دے، نعوذ باللہ، اے میرے مالک یہ عذاب مسلط کر دے، ایسے کر دے ویسے کر دے، اور خود نہیں جنگوں کو ماننا چاہیے۔ یہ جیتے جاگتے لوگوں کو قبرستانوں میں تبدیل کر کے چلی جاتی ہے، شہداء میں شامل کر دیتی ہے۔ یہ ایک آزمائش ہوتی ہے اور اس آزمائش کو خود نہیں مانگنا چاہیے، امن مانگنا چاہیے اللہ سے، اور امن کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اسلام میں بے حد ضروری قرار دیا جانے والا جو عمل ہے وہ یہی ہے کہ زمین پہ فتنہ نہ پھیلایا جائے، زمین کے اوپر آسانی رکھی جائے اور اسے خود اپنے اوپر مسلط نہ کیا جائے جنگ کو۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ جو یہود و نصارہ یہ جنگ کی باتیں کرتے ہیں، جنگ کو مسلط کرتے ہیں، اب ان سے کیسے نپٹا یہ اسی لیے جاتا ہے کہ اللہ کی ذات نے فرمایا کہ تم اپنی استطاعت کے مطابق جہاد کی تیاری رکھو اور دیکھو کہ کچھ نہ کچھ ان کے لیے تیار رکھو اور اپنا رعب بنائے رکھو، اللہ کی ذات تمہارا ڈر ان کے دلوں میں ڈال دے گا۔ اس کی بڑی سی مثال دیتا ہوں آپ کو کہ آج کل یہ جو یہودی ہیں یہ تعداد میں بہت زیادہ کم ہیں، یہ بہت ہی زیادہ کم ہیں، اور لیکن انہیں پیدا ہونے والے بچے کو عسکری تعلیم کے ساتھ جو ہے وہ آراستہ کر دیا جاتا ہے، اور بچپن سے ہی جب وہ سلیبس پڑھتا ہے اس کے ساتھ ہی وہ ایک جنگجو بن کے تیار ہوتا ہے۔ ہمارے ہم بدقسمتی کے ساتھ کچھ چلنے والے ادارے جو ہمیں جنگ کی مشقیں کرواتے اور جنگ کے لیے بہتر طریقے کے ساتھ تیاری کرواتے تھے اور کچھ نہ کچھ استطاعت رکھتے تھے، اب یہ کچھ ہم سے دور ہو گیا ہے اور ہم جہاد کو بھول چکے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا ڈر ان کے اوپر جو ہے وہ مسلط نہیں ہو رہا۔ اگر میں اوورآل آپ سے جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم جنگ کو شغل میلہ اور مذاق نہیں لینا چاہیے۔ کئی لوگ ٹک ٹاک کے اوپر اور دوسرے تیسرے معاملات میں گانوں کی صورت میں اور خواتین جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم جو ہیں وہ کون سا کپڑے پہنیں گی، کون سی جوتی پہنیں گی جنگ کے، ایسی فضول باتوں کے اوپر کبھی بھی دھیان نہیں رکھنا چاہیے اور اس بات کو مذاق میں نہیں لینا چاہیے۔ آپ خود دیکھیے کہ یہ انتہائی برا اور اچھا فعل نہیں ہے کہ ہم کیسے مذاق لیتے ہیں۔ جنگ اول ہوئی، جنگ دوم ہوئی، اور پاکستان جب بنا تو لوگوں نے کتنی زیادہ قربانیاں دی۔ یہ ایک بڑا ہی صبر والا معاملہ ہوتا ہے اور لوگوں کو اس میں مذاق سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں دوسرا سٹیپ کہ اگر جنگ ہو تو اس میں خدا نخواستہ ابل تو ہو ہی نہ، اگر ہو تو کیا کرنا چاہیے۔ یہ باتیں آپ کو پہلے نمبر پہ یاد رکھنی پڑیں گی، اور یہ اگر ایسے معاملات خدا نہ کرے ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے۔ پہلے نمبر پہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنی افواج کے ساتھ جو کہ ملک کی سیکیورٹی کے لیے اور ان اداروں کے ساتھ ملحق رہنا ہے اور ان کے خلاف ایک آواز ہو کے کسی بھی پراپوگنڈے کا شکار نہیں ہونا۔ پہلے وقت تھا جو گزر گیا،
آپ نے دیکھا کہ ہاں ہر علاقے میں رہنے والے لوگوں کے درمیان کچھ جو ہیں وہ معاملات میں اتاؤ چڑھاؤ آتا رہتا ہے، ناراضگیاں، پسندیدگیاں اور دوسرے تیسرے معاملے پیدا ہوتے رہتے ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ پہلے نمبر پہ آپ نے منفی پراپوگنڈے سے اجتناب کرنا ہے، اور اپنے علاقے کے اور اپنے ملک کے جو سپہ سالار ہیں، ادارے ہیں، چاہے وہ حکومت ہو، سویلین ہو، سب نے ایک آواز ہو کے اس کے خلاف لبیک کہنا ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر اگر آپ کا مقابلہ ہو جائے تو آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا، پیچھے نہیں ہٹنا۔ اسلام میں سب سے زیادہ برا عمل جو سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جنگ کی حالت میں کوئی مسلمان اپنے گھر میں رہے اور جو لڑ سکتا ہے، اس کے پاس چیز بھی موجود ہے، وہ پیچھے رہ جائے۔ یہ ایک انتہائی پیٹ پھیر کے بھاگنا جسے کہتے ہیں، وہ نہیں کرنا۔ اس سے اللہ کی ذات آپ سے انتہائی ناراض ہوگی اور آپ کو اس کی معافی ملنا بے حد مشکل ہوگی۔ پہلے نمبر پہ آپ نے کچھ تیار رکھنا ہے ان کے لیے کہ آپ کا روب بنے، جہاد دل میں رکھیں اور جہاد کی طرف رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق بھی آپ کو میں چھوٹا سا جو ہے اس کا خلاصہ پیش کروں کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص جہاد کی طلب کیے بغیر اور شہادت کی موت کی طلب کیے بغیر دنیا سے چلا گیا، وہ نفاق کی حالت میں مرا۔ جہاد کے لیے تیار رہیں اور خود کو تیار رکھیں۔ خدا را اس معاملے کو مذاق میں نہ لیں، یہ ایک انتہائی جو ہے وہ سنجیدہ عمل ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ منفی پراپوگنڈا نہیں کرنا، تیسرے نمبر پہ لبیک کہنا ہے اکٹھے ہو کے، اور چوتھے نمبر پہ آپ نے جنگ کے درمیان بھاگنا نہیں، بگوڑا نہیں بننا، بلکہ یہ مقابلہ کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ ضیاء الحق نے بڑی اچھی بات کی، اس نے کہا کہ وہ بے شک جنرل تھے، لیکن اس کا ایک جملہ جو تاریخ میں مجھے بہت اچھا لگا، وہ کہتے ہیں کہ ہم بھارت سے جنگ کرنے کے کوئی شوقین نہیں، اور نہ ہم چاہتے ہیں کہ کفر سے ہماری جنگ ہو، ہم اسے شوق کے طور پر نہیں لیتے، بلکہ ہمیں اپنی آزادی بڑی پیاری ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم پوری دنیا میں آزادی کے ساتھ رہیں جیسے دوسرے ممالک رہتے ہیں، یعنی کہ ہم آزاد رہیں اور ہمیں اپنی آزادی سے پیار ہے، اور جو ہماری آزادی کو چھیننا چاہے گا اور جنگ مسلط کرے گا، ہم آخری قطرے تک اس کا مقابلہ کریں گے۔ یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے، اگر کوئی خواتین ہیں، بچے ہیں اور دوسرے جو بزرگ ہیں، انہیں ہر لحاظ سے جو ہے وہ بھروسہ دینا ہے اللہ کی ذات کا، اور انہیں محبت اور امن کے ساتھ بے فضول حرکت، نقل و حرکت اور دوسرے معاملے سے دور رکھنا ہے، یعنی کہ انہیں بے فضول بچوں کو، بڑوں کو اور خود بھی باہر نہیں جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ میں اپنا فارغ وقت کیسے گزاروں، تو آپ نے فرمایا اپنے گھر میں رہا کر، زیادہ وقت اپنے گھر میں رہیے اور دعائیں کیجئے کہ اللہ کی ذات ہمیں نصرت عطا فرمائے اور ہمارا ساتھ دے۔ اور اگر ہم اس سے بھی میں اگلی بات کروں تو خدا را آپ کے سامنے اپیل یہی ہوگی کہ یہ ایک انتہائی سنجیدہ عمل ہوتا ہے، اسے مذاق میں نہ لیں۔ اور اس میں بچنا کیسے ہوتا ہے، یاد رکھیے کوئی بھی شخص ہے وہ اس وقت تک بچ نہیں سکتا جب تک اللہ کی ذات اسے نہ بچائے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ پہلے نمبر پہ خصوصی طور پہ امت مسلمہ پہ یہ آئے دن کسی نہ کسی قہر کی حالت میں کسی نہ کسی ملک کے اوپر ٹوٹتا ہے۔ پہلے اگر دیکھا جائے تو یہ جو ہے افغانستان، ایران اور اس کے ساتھ جو ملحقہ ادارے ہیں، عراق اور فلسطین، بوسنیا، یہ ایسے چچینیا، ایسے بے حد ممالک ہیں کہ جہاں پر اسلام کا نام لینے والوں کو باری باری جو ہے ان کی باری لگائی جاتی ہے اور ان سے مقابلہ کیا جاتا ہے۔ اب ان تمام ممالک کے ساتھ لڑ کے کفر دیکھ چکا ہے، اور اب ان کی جو آنکھیں ہیں وہ پاکستان کی طرف ہیں، یعنی کہ وہ پاکستان کو بھی کمزور سمجھتے نہیں، بلکہ اس سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں اور اسے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے اپنی ٹیکنالوجی جو ہے اسرائیل اور دوسرے ممالک بھی انڈیا کو دے رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے خلاف استعمال کریں۔ تو میں یہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، بچنا یہ اللہ کے ہاتھ
ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں بالکل بھی نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اگر کسی کو دنیا سے جانا ہے اور موت آنی ہے تو وہ آپ کو گھر میں بھی آ کر ہی رہے گی۔ آپ صابر رہیں، شاکر رہیں، اللہ سے دعائیں کرتے رہیں اور اس معاملے سے خدا کی پناہ لیتے رہیں۔ یہ آپ کو ایک خوشخبری بھی دیتا ہے کہ یہ شہادت کی موت کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو سب دوش کراتا ہے اور بہتر طریقے کے ساتھ آپ تک پہنچایا جاتا ہے۔ مجھے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے، جس لیے میں نے ویڈیو بنائی اور آپ سے بات کرنے کی کوشش کی کہ اسے مذاق میں ہرگز نہیں لینا چاہیے، مذاق بالکل نہیں کرنا چاہیے اور اس معاملے کو یکجا ہو کے اسے سنجیدہ عمل سمجھا جائے۔ اب اس سے اگلی بات اگر کریں تو وہ یہ ہوگی کہ جنگی حالات کے اندر یہ ایک قوموں کا امتحان ہوا کرتا ہے کہ ہر قسم کی جو ہے وہ پناہ اور ہر قسم کی جو دوسرے معاملات ہیں اس تک رسائی پہنچنا، ادویات تک رسائی پہنچنا، علاقے سے دوسرے علاقے میں نقل و حرکت بے حد مشکل عمل ہوتا ہے۔ آپ بہتر طریقے کے ساتھ اس سے آگاہ رہیں اور دیکھتے رہیں کہ آنے والی حالات کیسی ہیں، آنے والے باخبر رہنے کی کوشش کریں اور اپنا دھیان خصوصی طور پہ رکھیں۔ اس سے بھی اگر میں اگلی اور اہم بات آپ کے ساتھ کروں تو وہ یہ ہوگی کہ آپ نے اگر خدا نخواستہ یہ جنگ جو ہے وہ نیوکلیئر اور دوسرے تیسرے معاملات میں چلی جائے تو آپ نے بچنا کیسے ہے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اگر کوئی سی بھی قسم کا میزائل یا ایسا حملہ ہوتا ہے تو اگر آپ بیڈ کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، چارپائی کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، کسی بھی جگہ پہ ہیں، آپ نے اپنی سانس کو مکمل طور پہ جو ہے وہ رکھنا ہے سنبھال کے، اور اس کے ایک صندوق ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس کے نیچے سے پناہ لینے کی کوشش کرنی ہے اور خود کو محفوظ ہر لحاظ سے محفوظ رکھنا ہے۔ اور اگر محفوظ رکھنے کی بات کروں تو یہ بے حد پیچیدہ عمل ہے، اس سے محفوظ کوئی رہ ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ کتنی دیر تک ملبے میں لوگ پڑے رہتے ہیں۔ یہ ایک انتہائی تکلیف دہ عمل ہوتا ہے۔ اس میں جھوٹ اور سچی یہ بھی بات ہے، کہیں کہتے ہیں فلانی گولی کھا لیں، فلانے کیپسول کے ساتھ آپ کی جان بچ سکتی ہے، بالکل ہی غلط ہے۔ یہ ایک انتہائی تکلیف دہ عمل ہوتا ہے جس میں بچانا صرف اللہ کی ذات کے ہاتھ میں ہوتا ہے، کسی کے بھی ہاتھ میں ہرگز نہیں ہوتا۔ اور آپ سے صرف اور صرف یہی اپیل ہے کہ اپنے اللہ سے رابطہ جو ہے وہ بہتر کریں اور اپنے طرز زندگی کو بدلیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کس طرف جا رہے ہیں۔ اور یہ جو روزانہ کے معاملات ہیں، یہ منفی پراپوگنڈا خصوصی طور پہ اپنے آرمڈ فورسز کے خلاف، سیاسی اداروں کے خلاف، یہ اپنی جگہ ہے، لیکن ابھی ان اختلافات کو بھلانے کا ٹائم ہے۔ ہاں، اختلافات کو بلا کے ایک ساتھ اکٹھے ہوں۔ اب مزے کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پوری دنیا کا جو کفر ہے ان کے درمیان کیا معاملات نہیں چلتے، ان کے درمیان اختلافات نہیں چلتے، سب کچھ موجود ہے، ان کے اختلافات موجود ہے، لین دین کے اختلافات ہیں، دوسرے تیسرے اختلافات ہیں، لیکن پھر بھی جب وہ مسلم کے خلاف جنگ ہوتی ہے تو ایک پانچ ہاتھوں کی طرح، پانچ انگلیوں کی طرح اکٹھے ہو کے آتے ہیں کہ کسی طریقے کے ساتھ انہیں ختم کیا جا سکے۔ بالکل ایسے ہی خود بھی اکٹھے رہیے، خود بھی خدا را اب نہیں تو کب ہم اکٹھے ہوں گے۔ ابھی تھوڑی سی بات میں سن رہا تھا کہ پہلے لوگوں کی بات کریں، کچھ لوگ جب پاکستان اور انڈیا کی جو ہے پارٹیشن ہوئی تو کچھ انڈیا میں رہ گئے، کچھ مجبوری میں پاکستان سے انڈیا گئے یا انڈیا سے پاکستان آئے۔ اب بھی ان لوگوں سے پوچھ لیجئے گا کہ وہ پاکستان میں رہنے والے گلی محلے میں جو لوگ تھے ان کے ناموں کو جانتے ہیں، اپنے گاؤں کو جانتے ہیں، اپنے شہر کو جانتے ہیں، لوگوں کو جانتے ہیں، لیکن وہ سارے کے سارے زیر زمین ہیں اور ان کے اوپر قہر کیسے ٹوٹا اور کیسے